بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں پہلا نماز گزار کون ہے؟ یہ بہت اہم اور بڑا اہم موضوع ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ پہلا نماز گزار اور پہلا نمازی کون ہے؟ جس طرح سے ہم نے اہل سنت کی معتبر کتابوں کی روشنی میں اس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ پہلا مسلمان امیر المؤمنین ہے۔ سب سے پہلے جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور اظہار اسلام کیا، خدا کے سامنے، پیغمبر کے سامنے سر تسلیم خم ہونے کا سب سے پہلے جس طرح سے انہوں نے اظہار کیا، جس کے نتیجے میں آپ اول من اسلم، پہلا مسلمان آپ کی ذات ہے، اور تاریخ میں یہ چیز نوٹ اور ثبت ہے۔ اسی طرح سے دیکھنا یہ ہے کہ پہلا نماز گزار اور پہلا نمازی کون ہے۔ اس موضوع کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں، جس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھ سکے کہ وہ نماز جس کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے، اس اہمیت کے پیش نظر کس نے تاریخ اسلام میں مسلمانوں میں وہ کون تھا جو بعنوان نماز گزار اول، جو بعنوان پہلا نمازی نماز کی تاریخ میں، عبادت کی تاریخ میں اپنا نام جو ہے نا جس نے ثبت کرایا ہو، اپنا نام جس نے تاریخ کے سینے میں جس نے اپنا نام نوٹ کیا ہو، وہ کون ہے؟ وہ خوشبخت اور خوش قسمت انسان کون ہے؟ تو اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم نے عرض کیا کہ نماز صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، جملہ بندی کا نام نہیں ہے، نماز صرف رکوع اور سجود کا نام نہیں ہے، بلکہ نماز ایک توجہ کا نام ہے۔ نماز الفاظ کے پیچھے، یہ جو افعال ہے اس کے پیچھے جو حقیقت ہے، جو روح ہے، اس کا نام ہے۔ نماز مصداق اتم عبادت ہے، وہ عبادت جس کے لیے خدا نے انسانوں کو خلق کیا ہے۔ نماز ایک توجہ کا نام ہے کہ انسان سمجھے، نمازی سمجھے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، اور میں کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ نمازی سمجھے۔ نماز جب انسان پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ متوجہ ہوتا ہے، متوجہ ہونا چاہیے، صرف الفاظ کے حد تک نہیں، الفاظ کے سینے میں جو معانی ہے، جو حقیقت ہے، اس کی طرف بھی نماز گزار متوجہ ہونا چاہیے۔ نماز یعنی خدا کے ساتھ میری گفتگو ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر انسان چاہے کہ خدا اس کے ساتھ گفتگو کرے تو وہ کیا کرے؟ اگر انسان چاہے کہ وہ خدا کے ساتھ گفتگو کرے تو کیا کرے؟ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو یہ موقع ملے کہ خدا اس کے ساتھ گفتگو کرے، اس کو یہ مقام حاصل ہو کہ وہ خدا کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے، خدا اس کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے۔ ابھی ہم اپنے ملک میں کسی عہدیدار سے، کسی وزیر سے، کسی صدر سے، وزارت سے، صدارت سے گفتگو کرنے کے لیے 1 منٹ کی گفتگو، ایک کال، ایک میسج پر ہم کتنا فخر کرتے ہیں، انتظار کی اس میں ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن وہ خدا جس کے لیے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے وقت کے اعتبار سے بھی محدود نہیں ہے، مکان کے اعتبار سے بھی محدود نہیں ہے۔ آپ جہاں سے بھی بات کرنا چاہے، جب بھی آپ بات کرنا چاہے، جس طرح کی آپ بات کرنا چاہے، نہ سفارش کی ضرورت ہے، نہ واسطہ افراد کو بیچ میں لانے کی ضرورت ہے، نہ انتظار میں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان چاہے کہ خدا اس کے ساتھ بات کرے،
خدا آئے اور اس کے ساتھ بات کرے فیس ٹو فیس، آمنے سامنے ہو کر، تو وہ کیا کرے؟ وہ قرآن پڑھیں۔ قرآن کلام خدا ہے۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو گویا خدا اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، درد دل کر رہا ہے۔ جس طرح سے ہم اپنے معافی ضمیر کو ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں کلام کے ذریعے، خدا بھی در واقع اپنی چاہتوں کو، اپنی خواہشوں کو، اپنی مراد کو، اپنے مقصد کو ہمیں پہنچا رہا ہے۔ اے بندہ مجھے یہ چاہیے، اے بندہ مجھے یہ چاہیے، اے بندہ میرا مجھے یہ چاہیے۔ قرآن یعنی کلام خدا۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو گویا خدا اس کے ساتھ کلام کر رہا ہوتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ افراد جنہیں ہر روز خدا سے گفتگو کرنے کا ٹائم ملتا ہے، خدا کی گفتگو سننے کا ٹائم ملتا ہے، خدا کے کلام کو سننے کا۔ انسان بہت سی چیزیں اپنی زندگی میں سنتا ہے، بہت سے افراد کی باتیں سنتا ہے، بہت سے افراد کے ساتھ بات کرنے کے لیے، جلسہ بٹھانے کے لیے، میٹنگ کرنے کے لیے، جلسہ جلوس نکالنے اور برگزار کرنے کے لیے انسان سراپا تیار ہے۔ ایسے میں بہت کم افراد ایسے ہیں جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ خدا ان کے ساتھ گفتگو کریں۔ خوش قسمت ہے وہ افراد جن کو یہ مقام حاصل ہے، یہ فخر حاصل ہے کہ خدا ان کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اور اس گفتگو سے وہ لوگ لذت حاصل کرتے ہیں، لذت اٹھاتے ہیں، بہرمند ہوتے ہیں۔ تو روزانہ کی بنیاد پر کتنی مرتبہ، کتنی دفعہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کتنی دفعہ کلام خدا کو ہم کتنی مرتبہ روزانہ کی بنیاد پر ہم سنتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھروں میں قرآن مظلوم رہ جائے، آپ کے گھروں میں ہر چیز کی تلاوت ہو، ہر چیز پڑھی جائے، ہر چیز کا مطالعہ ہو، لیکن قرآن کا مطالعہ نہ ہو، قرآن کی تلاوت نہ ہو، قرآن کو اصل نہ کھولیں۔ کسی نے کہا تھا کہ کوئی پیسہ قرآن میں چھپا رہا تھا، تو کسی نے پوچھا گھر میں قرآن میں کیوں چھپا رہے ہو؟ تو کہا مجھے چونکہ اطمینان ہے، میں مطمئن ہوں کہ ادھر پیسہ محفوظ رہے گا، چونکہ مجھے پتہ ہے کہ قرآن کسی نے نہیں کھولنا ہے، قرآن کسی نے نہیں کھولنا ہے، لاک ہے، قرآن کو لاک کیا ہوا ہے۔ جب تالا آپ لگا کے رکھیں تو قرآن آپ کے گھر میں ہو کر، آپ کے سامنے ہو کر، آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو کر قرآن مظلوم ہے۔ قرآن لائبریری میں رکھنے کے لیے، کتابوں کے درمیان رکھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ہے، قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن کلام خدا ہے۔ تو کتنے افراد ایسے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر قرآن کی تلاوت کرے؟ تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ خدا اس کے ساتھ گفتگو کرے تو وہ قرآن کی تلاوت کرے۔ اسی طرح سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ خدا کے ساتھ وہ گفتگو کریں تو وہ نماز پڑھیں۔ نماز یعنی خدا کے ساتھ گفتگو، نماز یعنی اعتراف کہ میں کون ہوں اور خدا کون ہے۔ انسان خدا کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ الحمدللہ جب انسان نیت کر کے پڑھتا ہے اللہ اکبر، یعنی وہ اعتراف کرتا ہے کہ خدایا تو ہر چیز سے بڑا ہے، تم سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، ہر شے سے، ہر شخص سے، ہر سوچ سے، ہر قول سے، ہر فعل سے تو بڑا ہے، سب سے بڑا تو ہے کہ انسان نہیں سمجھ سکتا۔ بس میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ تو ہر شے سے، ہر شخص سے بڑا ہے، اور میں اس ہستی کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، میں عبد کوچک ہوں، میں ایک عبد محتاج ہوں، میں سائل بن کر، حقیر بن کر، مسکین بن کر اس خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوں جو اکبر ہے، ہر شے سے بڑا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم اور رحم والا مہربان خدا ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، دلسوز ہے۔
تمام حمد، میں اتنی تفسیر کرنا چاہتا ہوں، تمام حمد اس خدا کے لیے، کس خدا کے لیے؟ جو رب العالمین ہے، جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ انسان اگر کہیں لائق حمد بننا چاہے، لائق تعریف بننا چاہے، تو وہ ذمہ داری نبھائے، کوئی ذمہ داری نبھائیں۔ جب آپ کوئی ذمہ داری نبھاتا ہے، جب آپ کوئی رول رکھتے ہیں معاشرے میں، تو آپ بھی لائق حمد بنتے ہیں۔ کوئی کر کے دکھاؤ تاکہ آپ کی تعریف کریں۔ خدا کیا کرتا ہے کہ تمام تعریف کا مستحق خدا قرار پائے۔ تمام تعریفیں خدا کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ رب ہے پالنے والا۔ کس کو پالتا ہے؟ عالمین کو پالتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنے انسان ہے، شروع سے قیامت تک کہ انسانوں کو پالنے والا خدا ہے، نباتات کو پالنے والا خدا ہے، حیوانوں کو پالنے والا خدا ہے۔ وہ کیڑے جو دریاؤں میں ہے، وہ کیڑے جو پتھروں میں ہے، وہ کیڑے جو پہاڑوں میں ہے، وہ کیڑے جو صحراؤں میں ہے، ہر ذی روح کو رزق پہنچانے والا اور یہ انتظام کرنے والا خدا ہے۔ دنیا کا رب خدا ہے، قیامت کا رب خدا ہے، جن کا رب خدا ہے، فرشتوں کا رب خدا ہے، انسانوں کا رب خدا ہے۔ اس پالنے میں خدا یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون انسان ہے، کون حیوان ہے، نباتات ہے، کیا نہیں دیکھتا ہے۔ نہ خدا رنگ دیکھتا ہے، نہ خدا لسان زبان دیکھتا ہے، نہ خدا عقیدہ دیکھتا ہے، نہ خدا عمل دیکھتا ہے۔ چونکہ خدا یہ دیکھتا ہے کہ میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں رب ہوں، یہ سب میری مخلوق ہے، لذا میں سب کو پالتا ہوں۔ رب العالمین سب کو پالنے والا خدا ہے، لذا وہ خدا تمام تعریفوں کے لائق ہے، تمام تعریفوں کے مستحق ہے۔ بس الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں خدا کے لیے، تمام تعریفیں۔ نماز جب انسان پڑھتا ہے تو اس طرح سے خدا سے گفتگو کرتا ہے، اس طرح سے۔ اگر اس توجہ کے ساتھ، اس فوکس، اس طرح سے فوکس ہو کر وہ نماز پڑھے تو وہ عارف بنتا ہے، وہ عارف بنتا ہے۔ نماز الفاظ کا نام نہیں ہے، نماز معرفت کا نام ہے۔ تو معرفت کی دنیا میں، یعنی آپ جان کر نماز پڑھیں، آپ جان کر عبادت کریں، تو اس عبادت کے لیے اس کا اپنا مقام ہے۔ تو اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے جان کر معرفت کے ساتھ اس عبادت کو، جو نماز کی صورت میں شکل میں ہے، تاریخ اسلام میں سب سے پہلے جس نے اس مقام کو حاصل کیا بعنوان پہلا نمازی، وہ امیر المؤمنین کی ذات ہے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔